أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ 3 آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں، اور آج ہم بحمداللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 16 اس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے مکمل رکوع نمبر 15 کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ رکوع نمبر 16 شروع ہوتا ہے آیت نمبر 130 سے۔ میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی وہ آیت نمبر 130، 131 اور 132، یہ 3 آیتیں ہیں۔ تینوں آیتیں ایک ہی مضمون سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور حالانکہ رکوع بدل رہا ہے، 15 ختم ہو چکا ہے، رکوع نمبر 16 جاری ہے، مگر پھر بھی رکوع نمبر 16 اور 15 میں ایک مضمون کے تحت ان میں ربط باقی ہے۔ وہ مضمون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ رکوع نمبر 15 میں بھی جب سے رکوع نمبر 15 کی ابتدا ہوئی، وہاں سے لے کر آخر تک لگاتار اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کا تذکرہ اللہ نے رکوع نمبر 15 میں مکمل طور پر کیا ہے۔ رکوع نمبر 16 کی ابتدا میں بھی اور رکوع نمبر 16 میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس اعتبار سے رکوع نمبر 16 اور رکوع نمبر 15 سے مطابقت رکھتا ہے۔ اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکوع نمبر 15 میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیشوا، امام، رہنما بنانے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام حکم دیتا ہے کہ تم میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، جو یہاں پہ اعتکاف کرتے ہیں، یا جو اس جگہ یعنی میرے گھر میں آ کر، خانہ کعبہ میں آ کر، بیت اللہ میں آ کر رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں رکوع نمبر 15 میں
اللہ سے کی, اللہ نے ساری دعاؤں کو قبول کیا. اب اتنا سب کچھ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے کرنے کے بعد, ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی بزرگی کا تذکرہ کرنے کے بعد, اب اللہ تبارک و تعالیٰ رکو نمبر 16 میں مشرکین سے, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بالخصوص, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف یہ 3 قسم کے لوگ موجود تھے, ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے رکو نمبر 16 کی سب سے پہلی آیت, آیت نمبر 130 میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, اور جو کوئی شخص, وہ من یعنی جو کوئی شخص, جو کوئی بھی ہو, من کے معنی اصل میں کون کے ہیں, وہ من کا مطلب اور جو کوئی بھی شخص ہو, یرغب عن ملت ابراہیم. بڑی ہی مزیدار آیت ہے اور عربی کا بڑا کمال ہے اس آیت میں کہ ایسی مثالیں عربی ہی میں ملی ہیں مجھے, دوسروں میں بہت کم ملتی ہیں, کہ ایک لفظ ہوتا ہے اگر اس کا صحیح معنی و مفہوم دیکھا جائے لغوی اعتبار سے, ڈکشنری کے اعتبار سے, تو اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے, بس وہی معنی جو کہ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے. مگر صلے کے ساتھ آتا ہے, اگر کسی لفظ کے ساتھ, صلے کے ساتھ آنا کہتے ہیں عربی گرامر میں, اگر وہی لفظ کسی صلے کے ساتھ آتا ہے تو وہ اپنا بنیادی معنی نہ صرف کھوتا ہے بلکہ اس کے متضاد معنی بیان کرتا ہے. اس کی بہترین مثال اس آیت میں ہے. یرغبو لفظ بنا ہوا ہے رغب, رغبت اردو میں ہم استعمال کرتے, ترغیب دینا ہے نا, خواہش پیدا کرانا, رغبت دلانا, چاہنا, التفات کرنا, رخ کرنا, یا کسی کو اپنا بنانا, اس سارے معنی رغب, رغبت کے اندر آتے ہیں. وہ لفظ یہاں پر وہ من یرغب, اگر میں رک کر اتنا ہی ترجمہ کروں, جو کوئی شخص رغبت اختیار کرے, ہے نا, اور اگر اس کا ایسے ہی ظاہری معنی کر دوں, یعنی عربی کو اگر کوئی جانتا ہو مگر جس طرح جاننا چاہیے اس طرح نہ جانے تو اس کا ترجمہ ہی غلط کر بیٹھے. اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے, اگر موٹی عربی سے کیا جائے یا غلط عربی سے کیا جائے, جو کوئی شخص رغبت اختیار کرے عن ملت ابراہیم, ابراہیم کی ملت سے, ان کا مطلب سے ہے, عن ملت. اب اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ ملت ابراہیم سے جو کوئی رغبت کرے, محبت کرے, الا من صفی نفسہ, تو یقیناً وہ بیوقوف ہوتا ہے. جبکہ عربی زبان میں جب کوئی فعل عن کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو وہ متضاد معنی پیدا کرتا ہے. یعنی یہاں وہ من یرغب عن ملت ابراہیم کا مطلب اب جو کوئی شخص اعتراض کرے, بے پرواہی کرے ملت ابراہیم سے, یہ معنی ہو گیا. جو کوئی ملت ابراہیم سے بے پرواہی اختیار کرے, بے رغبتی اختیار کرے, دیکھو جہاں رغبت تھی اب کیا ہو گیا, صرف لفظ عن آنے کی وجہ سے بے رغبتی اختیار کرے, الا من صفیہ نفسہ, تو اصل میں وہ خود کے اعتبار سے بذات خود بیوقوف ہوتا ہے. بھلے وہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوشیار چالاک ہو, کیا پیارا لفظ اللہ نے استعمال کیا, من صفیہ نفسہ, وہی شخص نفسی اعتبار سے یعنی بذات خود وہ بیوقوف ہوتا ہے. لوگوں کی نگاہ میں بڑا عالم ہوگا, بڑا مشہور ہوگا, فیمس پرسنالٹی ہو سکتا ہے, مگر ملت ابراہیم سے جو بے رغبتی اختیار کرے گا وہ اصل میں بیوقوف ہے. من صفیہ یعنی بیوقوف, جیسا کہ دوسرا پارا جو ہے فَسَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ہے نا, صفیہ کی جمع صفا یعنی بیوقوف. بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے منافقین کی طرف اشارہ کیا, وہی لفظ ہے صفیہ یعنی بیوقوف. الا من صفیہ نفسہ, تو وہ بذات خود بیوقوف ہوتا ہے, اصل میں وہ شخص
بیوقوف ہوتا ہے. یہ کہہ کر اللہ نے سب سے پہلے تو مشرکین کو تنبیہ کی. کہا کہ مشرکو تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. بہت ساری احادیث ہمیں ایسی ملتی ہے جس میں مشرکین کیا کہتے تھے اپنے آپ کو, ہم ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں, ہم دین حنیف کے ماننے والے ہیں, ابراہیم کے پیروکار ہیں ہم. یہ کہہ کر جتنے بھی حج کے ارکان ادا کرتے تھے اس کو منسوب کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ نے کہا تم ابراہیم کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ وہ تو بالکل پکا موحد تھے اور تم پکے مشرک ہو. انہوں نے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور کہا فاطر السماوات والارض, اے آسمان و زمین کے بنانے والے میں تیری طرف یکسو ہو کر رخ کرتا ہوں, وما انا من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ابراہیم نے تو یہ دعویٰ کیا اور یہ عمل کر کے بتایا کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا, مگر تم اور تمہاری پوری زندگی شرک سے بھری ہوئی ہے, تو تمہارا یہ دعویٰ بیکار ہے کہ تم ابراہیم کے دین پر چلنے والے ہو. دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کو یعنی اہل کتاب کو بھی اللہ نے تنبیہ کی اور کہا کہ اے اہل کتاب تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, اور جتنے بھی انبیاء آئے بنو اسرائیل میں وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد, حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. گویا کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی سب کے سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور رب کے چہیتے ہیں, ابراہیم کی اولاد میں سے ہم بھی دین ابراہیم کو ماننے والے ہیں. اللہ نے کہا اگر تم دین ابراہیم کو ماننے والے ہو تو جتنے بھی انبیاء آئے دین ابراہیم میں, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, سب نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہودیو تم تو کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائیوں تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تم نے انسانوں کو خدا بنا دیا. یہاں تک کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں تم دونوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو تک رب بنا دیا, ان کے حلال کردہ چیز کو حلال قرار دیا, ان کے حرام کردہ چیز کو حرام قرار دیا, جبکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تبارک تعالیٰ رکھتا ہے. تم ابراہیم کے ماننے والے ہو تو تمہیں مشرک نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر تم مشرک پائے گئے. اتنا ہی نہیں, تم نے تمہارے دین کو بھی بدل دیا اپنی مرضی کے تحت. جبکہ ابراہیم کیسا تھا, آگے آیت آ رہی ہے کہ ابراہیم کو رب نے کہا اے ابراہیم مان لے میری بات. کیا کیا اللہ نے حکم دیا, اے ابراہیم مان لے میری بات, مان لے میرا حکم. تو ابراہیم کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کرتا ہوں رب کے حوالے, میں نے مان لیا. ابراہیم تو ایسے تھے اور تم نے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے بجائے دین کو ہی بدل کے رکھ دیا. تو اللہ نے مشرکوں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, تینوں کو تنبیہ کی اور کہا جو کوئی ملت ابراہیم سے بے پرواہی اختیار کرے, بے رغبتی اختیار کرے, وہ اصل میں بذات خود ایک بیوقوف ہوتا ہے, بے وقوف شخص ہے وہ. 130 آیت 130 کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ابراہیم کی ذات تو وہ ہے کہ ہم نے انہیں خاص طور پر چنا ہے اس دنیا میں, اس دنیا کے لیے. اصطفا اسی سے بنا ہوا لفظ ہے مصطفیٰ, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ چننا, سلیکٹڈ ون, چوزن ون, چنندہ. لقد اصطفیناہ, ہم نے ابراہیم کو خاص طور پر چنا ہے ہم نے, فی الدنیا, دنیا میں. کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء بنتے ہیں, رسول بنتے ہیں, یہ اپنی مرضی اور ذات سے نہیں بنتے. یہ تو ایک عام انسان, عام روحیں ہوتی ہیں. ان روحوں میں اللہ چنتا ہے کہ یہ میرا فلاں نبی بنے گا, یہ رسول بنے گا. اللہ چنتا ہے تب جا کے وہ نبی بنتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے لقد اصطفیناہ, ہم نے خاص طور پر چنا ہے. اس میں نبی کی شان بھی باقی ہے اور رب کی مرضی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ رب نے اپنی پسند سے انہیں چنا ہے. اصطفیٰ کے معنی پسند بھی ہے نا, رب نے پسند کیا کہ یہ میرا نبی بنے. یہاں تک کہ اتنا ہی نہیں, ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ,
یعنی اللہ کا خلیل یہ دوست سے بڑھ کر ہوتا ہے. دوست کے معنی میں نہیں ہے, عام طور پر ہم اردو میں خلیل کا مطلب دوست لیتے ہیں, خلیل اس سے بڑھ کر ہے. عربی میں خلال کہتے ہیں تنہائی اختیار کرنے کو, خلت اختیار کرنا نہیں, تنہائی یعنی دوست سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ خلیل اللہ کا خطاب اور لقب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے انہیں دنیا میں بھی پسند کیا, چنا, ہم نے سلیکٹ کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, بہت بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت میں یہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اللہ نے بات بیان کر دیا, آخرت میں گارنٹی ہے کہ یہ اچھے لوگوں میں سے ہوں گے. اب جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ اے اللہ مجھے اچھی موت دے اور نیک لوگوں میں اٹھا, دعائیں قرآن مجید ملتی ہے. جیسا کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, ہے نا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, کیا کرتے ہیں دعا یوسف علیہ السلام؟ فاطر السماوات والارض, اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے, کاموں کا بنانے والا ہے. یوسف علیہ السلام اپنا کارساز اور کاموں کو بنانے والا کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ. اور کہتے تو ہی ہے میرے کاموں کو بنانے والا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما, توفنی مسلمہ, اللہ جب مجھے موت دے تو مسلمان بنا کر موت دے. یہی آیت آپ کو آگے کی آیت کے لیے بھی دلیل کے طور پر قائم آئے گی. توفنی مسلمہ, اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر موت دے. والحقنی بالصالحین, اور مجھے آخرت میں نیک لوگوں میں شامل کر. ان نیک لوگوں میں شامل کرنا مطلب صرف اچھے لوگ نہیں ہے, یہ جنتی لوگ ہوتے ہیں. جب آخرت میں نیک لوگوں میں شامل کرنے کا مطلب, نیک لوگوں میں اٹھانے کا مطلب صرف اچھے لوگ نہیں بلکہ جنتی لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا ہے. دنیا میں اچھے اچھے لوگوں کے 10 گروہ بن سکتے ہیں, مگر 10 کے 10 گروہ اچھے یا جنتی ہونا ضروری نہیں ہے. مگر آخرت میں اچھے لوگوں کا گروہ کا مطلب جنتیوں کا گروہ. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے, یعنی جنتیوں میں ہوں گے. آیت نمبر 131 اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ, ابراہیم کی ایک اور شان و شوکت, ان کی ایک اور فضیلت یہ ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ, جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ, ان کے رب نے ان سے کہا اسلم, فرما بردار ہو جا ابراہیم, مطیع اور فرما بردار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین, تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کا جواب جو رہا وہ یہ کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں سارے جہان کے رب کے لیے. یہ جو اللہ نے کہا یہ ایک آدھ بار کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کسی دن ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو فرما بردار ہو گیا رب کے لیے. یہ کوئی جملے کا جواب دینا نہیں ہے, سوال کا جواب نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خاکہ اور نچوڑ جو ایک جملے بیان کیا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایسی تھی کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے قولی طور پر اور فعلی طور پر یہ کہا کہ رب کے ہو جاؤ, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب کا ہو گیا. جیسا کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے رکو نمبر 15 کے اندر, جس میں اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ اللہ نے بیان کیا. یہاں پر بھی کیا کہا, جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, کتنی بڑی بات ہے, اللہ خود اپنی طرف سے یہ پروانہ دے رہا ہے, یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ, وہ ہر آزمائش میں پورے اترے. یعنی یہ آیت اور یہ آیت دونوں مل کر یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ ایک جملہ ایک آدھ وقت کا نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ جب بھی رب نے آزمایا آزمائش میں پورے اترے. جب بھی رب نے کہا کہ میرے فرما بردار بن جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام فرما بردار قولی اور فعلی یعنی عملی طور پر بھی فرما بردار بن گئے. آیت نمبر 132 میں اللہ کہتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ,
वस्वा लफ्ज बना हुआ वसीयत से, वसीयत करना उर्दू में कहते हैं। वस्वा और वसीयत की, बिहा इस बात की, इब्राहिम को, बनी ही और उनके बेटों को, वह याकूब और याकूब को। अल्लाह कहता है और फिर वसीयत की हमने इन बातों की इब्राहिम को, उसकी औलाद को और याकूब को। यहाँ पर तो है मतलब आयत नंबर 132 का एक टुकड़ा खत्म होता है। क्या मतलब है इसका कि अल्लाह ने कहा कि हमने वसीयत की इब्राहिम को, उसकी औलाद को और याकूब को, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। फिर इनका नाम अलग से लेने की क्यों जरूरत महसूस हुई? इस वजह से कि तज़किरा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चल रहा है, सिर्फ ये कह दिया जाता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को हमने वसीयत की तो बात मुकम्मल हो जाती। पर याकूब का बिलखुसूस इसलिए तज़किरा किया क्योंकि अहले किताब को का एक और लक़ब वो है बनी इसराइल। बनी इसराइल, बनो इसराइल, इसराइल की औलाद। और इसराइल लक़ब था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनो इसराइल कहते थे, यानी यहूदी और ईसाई अपने आप को बनो इसराइल कहते थे कि हम याकूब के औलाद में। बहुत मशहूर, बहुत फेमस थे। इस एतबार से अल्लाह ने बिलखुसूस यहूदी और ईसाइयों का ध्यान और ख्याल अपनी तरफ लेने के लिए अल्लाह ने इब्राहिम और उनकी औलाद और याकूब अलैहिस्सलाम का खास तौर पर तज़किरा किया और कहा कि हमने इब्राहिम से और उनकी औलाद से और बिलखुसूस याकूब से हमने ये वसीयत की उन्हें। क्या? वस्वा बिहा इब्राहिम बनी व याकूब, और जबकि वसीयत की इब्राहिम ने अपनी औलाद को, याकूब को, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की अपनी औलाद को और याकूब को भी और याकूब अपनी औलाद को भी। दोनों बातें इसमें मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीयत की। दोनों बातें। क्या वसीयत की? सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम वसीयत करते हैं अपनी औलाद को, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, ऐ मेरी औलाद, या बनिया यानी ऐ मेरी औलाद, इन्नल्लाह अस्तफा, इस्तफा जिससे पहले लफ्ज आया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने पसंद किया है, लकुम तुम्हारे लिए, किस चीज को? अद्दीन, दीन को तुम्हारे लिए पसंद किया है। अब यहां पर दीन से क्या मुराद है? क्या यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने औलाद को यह कहना चाहते हैं कि दुनिया छोड़ दो और दीन को इख्तियार कर लो, अल्लाह ने दीन तुम्हारे लिए पसंद किया है? ये माना नहीं है। यहां पर दीन से मुराद दीन इस्लाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने औलाद को वसीयत करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरी औलाद, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया है, कोई और दीन नहीं। इससे मालूम हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी जो दीन था वो दीन इस्लाम ही था। और इस्लाम कब से है? जब से इस दुनिया में पहली बार इंसान ने कदम रखा तब से इस्लाम है और कयामत तक इस्लाम रहेगा। हाँ, इसके मसाइल में अंबिया के तहत, वक्त और हालात के तहत इसकी शरीयत में फर्क हुआ है, मगर इस्लाम अपनी जगह पे बाकी है, जो कि अल्लाह की तरफ से है। दीन एक ही है, वो है दीन इस्लाम, जो कि सीधा सिरात मुस्तकीम और एक अल्लाह की तरफ जाने वाला है। इससे मालूम हुआ कि हक हमेशा एक होता है, 2, 3, 4, 10 नहीं होते। जिस तरह लोग ये दावा करते हैं कि हर रास्ता तेरी गली जाता है, ये कहकर हर रास्ते पर अमल कर लेते हैं और कहते हैं कि रब खुश हो जाता है, रब मिल जाता है। ये अकीदा इस्लाम के खिलाफ है। हक गोई, हक बात, हक रास्ता एक ही होता है जो हर जमाने से रहा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत करते हुए कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन जो कि इस्लाम है उसको ही तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद किया है। कुरान में इसकी बेशुमार दूसरी आयतें हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं। यहाँ पर दीन से मुराद इस्लामी है, जैसा कि अल्लाह ने सूरह आल इमरान में एक जगह पर कहा, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह की निगाह में पसंदीदा या काबिल कबूल अगर कोई है तो वो इस्लाम है। वहां पर अल्लाह ने इस्लाम को
دین قرار دیا. دین کہتے ہیں سسٹمیٹک وے آف لائف, زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر کہیں ہے تو وہ اسلام میں ہے. تو اس طرح دین اسی قسم کا دین کو اللہ نے اسلام کہا ہے. قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ نے کہا ہے, جس میں سے ایک سورہ آل عمران کی آیت میں نے پڑھ کر آپ کے آگے سنائی دلیل کے طور پر کہ دین سے مراد اسلام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میری اولاد, تمہارے لیے اللہ نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. جب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہی ہے تو پھر دوسری نصیحت کیا ہے, دوسری وصیت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی اولاد کے لیے؟ فلا تموتن, ہرگز نہ مرنا. تموتن موت سے بنا ہوا ہے. فلا تموتن, تن کا مطلب ہرگز نہیں, ہرگز نہ مرنا. الا مگر یہ کہ وانتم مسلمون, مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. معلوم ہوا لفظ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کا پابند ہو, اسلام کو ماننے والا مسلم, اس لیے دین کو ماننے والا مسلم. تو دین سے مراد اسلام. ولا فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. یعنی معلوم ہوا کہ صرف اسلام کو اپنا دین سمجھ لینا یہ تو صرف ایک عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, یہ قول ہے, یہ اقرار ہے, مگر پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا یہ مسلمانیت ہے, مسلمان بن کر جینا ہے. فلا تموتن الا انتم مسلمون, تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. اسلام کو دین تو سمجھ لیا مگر زندگی بھر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ مسلمانیت ہے. اب بالخصوص ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کر؟ اس وجہ سے کہ جب بھی انسان دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے آگے ایک ہی مسئلے پر 2 سے 3 آپشن آ جاتے ہیں. جب وہ کسی ایک آپشن پر عمل کرتا ہے, کسی ایک چوائس پر عمل کرتا ہے, تو لوگ اس پر کوئی نہ کوئی لیبل لگا دیتے ہیں. یعنی اگر کسی نے بڑی داڑھی رکھا تو اس کو کہیں گے یہ فلاں جماعت کا ہے, کسی نے چھوٹی داڑھی رکھا تو فلاں جماعت کا ہے, کسی نے ٹوپی پہن لیا تو فلاں جماعت کا, ٹوپی نہیں پہنا تو فلاں جماعت کا, کسی نے کپڑے نہرو شرٹ پہن لیا, جبہ پہنا تو فلاں جماعت کا, نہیں پہنا تو فلاں جماعت کا. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمیں جو مرنا ہے وہ مسلمان بن کر مرنا ہے, نہ کہ کسی لیبل کو لگا کر. جب ہم مرے تو لوگ یہ کہیں کہ مسلمان مرا, لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں جماعت کا شخص مرا, فلاں فرقے کا شخص مرا, لوگ یہ نہ کہیں, لوگ یہ کہیں بھائی مسلمان مرا. ہماری پیشانی پر جو لیبل ہو وہ مسلمان کا لیبل ہو. یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آگے کی آیت میں کہنے والے, انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا. وہ آیتیں بھی لاؤں گا جس میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اللہ نے کہا ہے, بالخصوص حکم دیا ہے کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. جیسے کہ 4واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی یہی آیت ہے جس میں اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. تو ہماری پیشانی پہ جو لیبل ہو, ہم جس سے ہماری شناخت ہو, آئیڈینٹیفیکیشن ہو, وہ مسلمان کو. لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کے اندر ہی ضمنی ہے. ہم کہتے ہیں ضمنی کیوں؟ ضمنی ہم نے کیوں اپنے لیے پسند کیا؟ کیا رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے مسلمان کے علاوہ؟ اگر آپ سورہ حج اٹھا کر دیکھیں, سورہ نمبر 22, سورہ حج سورہ نمبر 22 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کی آخری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے ایک بات کہتا ہے. سورہ حج کی آخری آیتوں میں سے ہے, اللہ کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حج سورہ نمبر 22 کی پارہ نمبر 17 کے اندر اللہ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس اللہ نے تمہیں چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور جو دین اللہ نے تمہیں دیا اسلام, اس کے اندر کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی,
کوئی مشکل اللہ نہیں رکھی، بھائی آسان دین اللہ نے دیا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. تو اللہ کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین میں تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کی ہے. ملت ابیکم، یہ کیسی ملت ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یہ ملت ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو اسلام جو دین ہے مسلمانوں، اے امت محمدی، اے محمد کے ماننے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جو دین ملا ہے یہ ابراہیم کی ملت کا دین ملا ہے. ابراہیم کی ملت ہی تمہیں ملی ہے، اس لیے تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے. آگے اللہ کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، وہی اللہ ہے جس نے سماکم نیمڈ یو، تمہیں نام دیا اس نے، کیا بول کے؟ مسلمین. اللہ نے امت محمدیہ کے لوگوں کا جو نام دیا وہ کیا ہے؟ مسلمان. اللہ نے جو لیبل امت محمدیہ کے افراد کی پیشانی پہ جو چسپا کیا وہ مسلمان ہے. اب مسلمان کا جو لیبل ہے آج مسلمان کو پسند نہیں آتا ہے. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، میں کہوں میں مسلمان. آپ مسلمان تو ہیں مگر کیا ہے، کون سی جماعت کے، کون سے فرقے کے ہیں، یہ بڑی شدت سے خواہش دل میں امڑتی رہتی کہ آخر ہے کون ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کس جماعت. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ جو نام میں نے تمہارے پیشانی پہ لکھ دیا وہ مسلمان ہے. ہوا سماکم، دیکھیے لفظ سما اسم سے بنا ہوا ہے، مطلب اس نے نام دیا تم کو، پسند کیا وہ مسلمان. ہوا سماکم مسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کب سے؟ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنے تب سے نہیں، ومن قبل، تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو بھی جو بھی اسلام میں آتا میں اس کو مسلمان ہی کہتا. جو بھی مسلمان ہوتا، جو بھی اسلام میں آتا میں اس کو مسلمان ہی کہتا. یہ لوگوں نے بعد میں عیسائی الگ، یہودی الگ، مشرکین الگ، جس طرح کے مسلمانوں میں آنے کے بعد حنفی الگ، شافعی الگ، بریلوی الگ، دیوبندی الگ، تبلیغی الگ، فلاں الگ، جس طرح کے الگ الگ بے شمار نام ہے لوگوں نے بعد میں بنائے اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر تفریق پیدا کی. اللہ کہتا ہے مسلمان نام میں نے تم سے پہلے بھی رکھا تھا. وفی ہادا، اس دین میں بھی، اسلام میں میں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. کیوں رکھا ہے اللہ وجہ بتاتا ہے، یکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے. وتکونوا شہداء علی الناس، تم اگر اسلام کو ماننے والے مسلمان ہو تو تم کو اللہ تعالیٰ لوگوں پر گواہ کھڑا کرے گا کہ یہ تم صحیح لوگ ہوں گے. جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، مسلمان رکھتا ہے، مسلمان پر ہی اپنے آپ کو موت دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کل کے روز لوگوں پر گواہ بنائے گا کہ تو سچا تھا، تو سچے دین پر عمل کرتا تھا. جس نے اپنے آپ کو کسی اور لیول سے زندہ رکھا اور موت دے دی، وہ لوگوں پر کیا گواہ بنے گا؟ وہ تو کسی ایک خاص شخص کی پیروی کرتا ہوا زندگی پر اس نے زندگی گزاری، کسی خاص شخص کے مسائل کو ہی اخذ کیا، کسی اور شخص کے حق اور صحیح مسئلے بھی ہوں گے تو انہیں چھوڑ دیا. کیوں؟ ہمارے امام صاحب کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ غلط بھی ہے تب بھی اس کو قبول کر رکھیں. امام صاحب کا ہے، فلاں مسئلہ صحیح ہے، دوسرے امام صاحب کا ہے، نہیں ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دوسرے امام صاحب کا ہے. تو اس طرح کسی خاص شخص پر ایمان لایا، کسی خاص شخص کی تابعداری کرتا رہا، شخصیت پرستی پوری زندگی گزر گئی، پھر وہ کیسے مسلمان بن کر مر سکتا ہے؟ اللہ اس کو دوسروں پر گواہ کیسے کھڑا کر سکتا ہے جبکہ وہ اسلام کا ماننے والا تھے ہی نہیں. اسلام کے اندر کی ایک ضمنی شاخ کا ماننے والا تھا جو ضروری نہیں کہ صحیح ہو. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا نام ہے. یہ دونوں تو چھوڑ دی اور تیسری شخص کے پیچھے زندگی بھر رہا اس امید پر کہ کیا وہ غلط ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں نے انہیں مانا، اتنے لوگوں نے انہیں تعریف کی ان کی، کیا وہ غلط ہو سکتے؟ یہ پرزیوم کیا، یہ ازوم کیا، بس یہ اندازہ کر کے زندگی بھر گزارتا رہا اور مرا تو لوگوں نے کہا یہ تو فلاں جماعت کا شخص تھا، فلاں جماعت کا امیر تھا، فلاں جماعت کا سردار تھا، یہ کہہ کر مرا. کیوں ایسا نہیں ہو سکتا جب ہم مرے تو لوگ کہیں یہ تو مسلمان مرا ہے؟ اس کے لیے زندگی بھی ایسی گزارنا پڑتا ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا نام مسلمان اس لیے رکھا تاکہ اے رسول تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور اے لوگوں جو اسلام پر مرنے والے مسلمان ہو
تم کو اللہ تعالیٰ لوگوں پر گواہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, لہذا نماز کو قائم کرو, زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ, اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو. هو مولاکم, وہی تمہارا کارساز ہے. وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, بڑا ہی بہترین کارساز, بڑا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے. سورہ حج کی یہ آیت ہی تھی, آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 78, ایک ہی آیت ہے جو اتنی بڑی ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 کی سب سے آخری آیت, آیت نمبر 78 70ویں پاری کی ہے. یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. تو ہمیں پسند جو لیبل ہونا چاہیے وہ مسلمان کا ہونا چاہیے, اسی سے حد سے زیادہ محبت ہونا چاہیے. جب ہم مرے تو لوگ بھی یہ کہیں گے یہ مسلمان مرا, اس کو کہتے ہیں مسلمان بن کر مرنا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.